السلام علیکم۔ اچھا بچوں، آج ہمارا تختی نمبر 2 کا سبق ہے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 2 حروف مرکبات۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ تو مرکبات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حرف کو جدا جدا پڑھنا۔ اگر ہم تختی نمبر 2 کا جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے اور دوسرا کیا ہے لام الف۔ اگر ہم پڑھیں گے لام الف، اب لام بھی پورا نہیں پڑھا گیا اور الف بھی پورا نہیں پڑھا گیا، اور ہم نے جدا جدا کا مطلب کیا ہے کہ ہر حرف کو پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر لام الف پر جو ہے اس کو پڑھنا ہے لام الف۔ اگر ہم پڑھیں گے لام الف با الف، وہ جدا جدا نہیں ہے، نہ ہی پوری اس کی ادائیگی ہے۔ تو ہم جب اس کو صحیح معنوں کی طرف پڑھیں گے، صحیح معنوں میں اس کو حرفوں کو جدا جدا کر کے پڑھیں گے، پھر اس کا فائدہ ہے۔ ورنہ ہم جلدی میں پڑھیں گے، نہ تو اس کا فائدہ ہے نہ اس کا ثواب ملے گا، تو وقت ہی ضائع ہوگا اس کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے اگر پہلے سے پڑھا بھی ہوا ہے نا، تو پھر بھی ہم اس کو ایسے ہی یاد کریں، ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ اگر ذہن میں یہ بات سوچ لی کہ یہ تو ہمیں آتا ہے اور ہم کیا کرنا ہے دیکھ کے، تو وہ جب ڈبل مائنڈ ہو جائے گا کہ ہمیں آتا ہے، تو اس بچے کو یاد نہیں ہوگا۔ اسی بچے کو یاد ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ میں پہلی بار اس کو یاد کر رہا ہوں، میں نے یاد کرنا ہے، میں نے سننا ہے، میں نے دیکھنا ہے، میں نے سمجھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، پھر اس کو یاد ہوگا۔ اس لیے سب نے دھیان سے دیکھنا ہے۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، اس کا پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، ایسے، اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے الف۔ آگے ہے جی لام الف، یہ لام ہے اور اس کا جو اگلا ہے حرف وہ الف ہے۔ اب دائیں طرف کیا ہے لام اور بائیں طرف کیا ہے الف، تو اس لیے ہم اب دونوں کو ملا کے بھی پڑھنا ہے، پڑھنا بھی جدا جدا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ لام الف، اس کا طریقہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ یہ میں نے پورا لکھ دیا ہے لام، اور اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا ہے جی الف۔ اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے لفظ وہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی شکل میں آ رہا ہے، لیکن اب لکھنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، تو میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے لام الف۔ اب دوبارہ انہوں نے کیوں دیا ہے وہی لفظ دوبارہ دے دیا، کس وجہ سے دیا کہ ایک اس کی مشق ہو جائے، ہم سے صحیح نکل پڑے کہ لام الف کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے کے لیے انہوں نے دے دیا کہ چلو کوئی بار نہیں پڑھتا تو لکھا ہوگا تو اسی وجہ سے ہم بار بار پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تیسرا ہے وہ ہے جی با الف۔ کیا ہے پڑھیں صاحب بچے، با اور اس کے ساتھ الف۔ اس کا بھی میں نیچے لکھ دیتا ہوں، یہ بھی وہی طریقہ ہے، لام اور اس کے ساتھ ہی میں نے لکھ دیا جی الف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر لام الف والا لفظ آ رہا ہے، لیکن اس کے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا پہلے سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ آگے جو اسی شکل میں اگر آ جاتا ہے تو ہمیں پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے لام الف۔ کیا ہے ہاں سب مل کر پڑھیں لام الف، اس کے ساتھ خالی انہوں نے دے دیا ہے لام، تاکہ پچھلی بھی مشق ہوتی جائے ساتھ ساتھ۔ پچھلے کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، پچھلی تختی کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے دے دیا ہے لام الف، لکھنے کا طریقہ جو ڈیفرنٹ ہے، تاکہ ہر شکل ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ آگے جا کے جب ہم قرآن پاک پڑھیں، پارے کے اندر پڑھیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ہر شکل جو ہے ہمارے ذہن میں ہو، تاکہ وہاں میں ہم پڑھنے کے اندر ہماری آسانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے جی آگے لام اور اس کے ساتھ ہے جی ہا، ٹھیک ہے۔ اب لام کا جو سرا ہے انہوں نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہا جو ہے وہ پوری شکلوں کے اندر ہے، تاکہ بچے یہاں پہ ہی یاد کر لیں، آگے جا کے ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ اور ایک اور شکل ہے وہ بھی کیا ہے لام الف والی، لام اور یہ ساتھ لکھ دیا جی الف۔ یہ کیا ہے جی لام الف۔ اور اس کے ساتھ جو اگلا لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے جی با لام با۔
کیا ہے جی؟ با لام با. اب یہ کیا ہے؟ با، اور اس کے بعد میں ساتھ لام لکھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں آگے پھر با لکھتا ہوں تاکہ پڑھنے کے اندر آسانی ہو جائے کہ اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے. با لام با، اور اس کے ساتھ پورا مکمل انہوں نے دے دیا ہے کاف. ٹھیک ہے، کیا لکھا جی؟ کاف. یہ موٹا کاف نہیں ہے، تو اس کا کوئی بچہ یہ نہ کہے کوف. وہ کوف جو ہوتا ہے وہ 2 نقطوں والا ہوتا ہے، اس کے 2 نقطے نہیں ہیں. یہ ڈنڈے والا کاف ہے، اور اس کو کاف نہیں کہنا بلکہ کہنا کاف. پوری جو اس کی ادائیگی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اسی جو ہے کاف جو ہے وہ دوسری شکل میں دیا ہوا ہے کہ تاکہ آگے پڑھنے کے اندر ہمیں آسانی ہو جائے، ہم جو ہے پریشان نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا کاف، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی کاف ہی ہے لیکن اب شکل دوسری ہے، تاکہ ہم جب آگے پڑھیں گے ہمیں پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آج کا جو سبق ہے وہ اتنا ہی ہوگا تاکہ ہم اچھی طریقے سے یاد کر سکیں اور آگے پڑھ سکیں پھر کل کو انشاءاللہ. اب جس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. اب سب بچے مل کے پڑھیں. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہا. پہلے میرا مکمل سن لینا. لام ہا، اس کے ساتھ وہی لام الف با لام با کاف کاف. ٹھیک ہے جی، اب باقی انشاءاللہ کل کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگلا سبق کل کی تقسیم